25 और 26 کو بڑی گرینڈ میٹنگ ہونے جا رہی ہے. 25 تو آج نہیں، سوری 26 اور 27 کو 26 اور 27 کو اسلام آباد میں بڑی میٹنگ ہونے جا رہی ہے. کیا مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ مل کے اپوزیشن کیا عید کے بعد نکلنے جا رہی ہے؟ نہیں، ابھی تک یہ باتیں پری میچور ہیں. اس وقت ایسا ہے کہ مولانا صاحب قطر میں ہیں، حماس کے دوستوں سے ملنے گئے ہیں، پھر دبئی شاید چلے جائیں اور دین جو ہے نا عمرے پہ، اور عمرے پہ ان کا کافی لمبا دن ہوں گے. 8-10 رمضان تک وہ عمرے میں رہیں گے، اور پھر جب آئیں گے پھر دیکھیں گے. جہاں تک یہ 26 اور 27 والا معاملہ ہے، 26 اور 27 کو حیدری صاحب کی قیادت میں ایک وفد جو ہے وہ وہاں جائے گا، مگر وہ پارٹ آف الائنس نہیں ہوگا. مطلب پہلے بھی الائنس جو بنتے رہے ہیں، پچھلا جو الائنس تھا اس میں اچکزئی صاحب جو ہیں وہ اس کو ہیڈ کر رہے تھے. اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ خان صاحب اگر اس سارے کے سارے معاملے کو جیل سے ہیڈ کرتے ہیں تو جمعیت علماء اسلام اور خاص کر اگر بات کریں مولانا کی شخصیت کی، تو کیا وہ خان صاحب کے انڈر کام کرنے کے لیے تیار ہوں گے؟ یا انڈر اور اوپر اور نیچے کام کرنے کی بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ ہم اس اتحاد کا حصہ ہوں گے یا نہیں ہوں گے. ابھی تک یہ فیصلہ نہیں ہوا. مولانا 8-10 رمضان تک باہر ہیں، جب آئیں گے پھر اس کے بعد جو ہے 20 اپریل کے آس پاس جو ہے ہم نے پارٹی کے اداروں کا جو ہے اجلاس بلوا لیا ہوا ہے. دن جو ہے ہمارے ہاں پارٹی کے ادارے فیصلہ کرتے ہیں، مولانا اکیلے خود بھی فیصلہ نہیں کرتے. تو ہم پارٹ آف الائنس ہوں گے یا نہیں ہوں گے یہ بات پری میچور ہے. نیچے یا اوپر کام کرنے کی بات تو اس کے بعد آتی ہے. سر، مولانا نے اسپیچ کی پارلیمنٹ میں اور کئی بیپرز بھی لگے اور پھر بعد میں اسپیچ بھی کٹ کر دی گئی، اس کو لائیو نہیں چلایا گیا. اس پر مولانا تو پی ڈی ایم کا حصہ بھی رہے ہیں، مولانا نے کیا خود یہ توقع کی تھی کہ ایسا ہوگا ان کے ساتھ؟ دیکھیے، ہم نے تو 8 فروری میں بھی جو ہمارے ساتھ ہوا تھا ہم نے وہ بھی توقع نہیں کی تھی، اور اس توقع جو کچھ 8 فروری کو ہوا اس میں جو موجود لوگ ہیں گورنمنٹ میں وہ سارے اس کے شریک کار ہیں، اور اس انتظام میں ایون پی ٹی آئی بھی شریک ہے صوبہ خیبر پختونخوا کی حد تک. تو یہ انتظامات اس طرح کے جو بھی ہیں وہ درست نہیں ہیں. سیاست ہے، سیاست میں بعض چیزیں توقع کے برخلاف ہوتی ہیں اور یہ برخلاف ہوئی تھی. ہم نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا ہے. ہمیں پتہ ہے کہ پتھر کس کس نے مارے تھے. سر، پتن کی ایک رپورٹ آئی تھی، اب تو پتن کا آفس کو ہی سیل کر دیا ہے. F10 میں ان کا آفس تھا، اور صرف رپورٹ کی وجہ سے یا تو کوئی سامنے آتے نہیں وجوہات کہ اس کو کیوں سیل آؤٹ کیا گیا. لیکن دیکھیے، سمجھ نہیں آئی آپ کو. ہم تو روز کہہ رہے ہیں دھاندلی ہوئی ہے، الیکشن بیچے گئے ہیں، الیکشن یہ فروخت شدہ الیکشن ہے. خیبر پختونخوا میں بھی، صوبہ بلوچستان میں بھی، سندھ میں بھی، پنجاب میں بھی جو کچھ ہوا ہے یہ الیکشن گو کے پاکستان میں اسی طرز پہ ہوتے ہیں، مگر یہ اس دفعہ سب الیکشنوں کا ریکارڈ ٹوٹا ہے. 2018 میں بھی ایسے تھا، اس سے پہلے بھی ایسا ہوتا ہے، مگر اس دفعہ جو ہے نا ریکارڈ قائم کیا ہے. پاکستان نے اگر ترقی کی ہے تو 2 چیزوں میں کی ہے، الیکشن میں دھاندلی کی، کرپشن میں زیادتی کی. سر، آخر میں یہ بتائیے گا کہ اختر حسین صاحب نے استعفیٰ دے دیا جوڈیشل کمیشن کے ممبر ہونے کے حیثیت سے، تو کیا سمجھتے ہیں آپ کہ عدلیہ اور یہ جوڈیشری جو ہے سیاست کا شکار ہو چکی ہے؟ دیکھیے، اختر صاحب استعفیٰ دیا ہے، ان کو وہ اس بات کو بہتر سمجھتے ہوں گے، مگر میرا خیال یہ ہے کہ استعفیٰ دینے کی بجائے وہاں بیٹھ کے مقابلہ کرنا وہ اس سے زیادہ بہتر ہوتا. یہ میری رائے ہے. میں نے اختر حسین صاحب کو اس جوڈیشل کمیشن کے لیے ووٹ بھی ایک دفعہ کیا ہوا ہے، بینگ ممبر آف پاکستان بار کاؤنسل، اور ہمارا ساتھی بھی ہے، دوست بھی ہے. مگر جو نا مقابلہ کرنا اصل چیز ہے، نہ کہ اس مقابلے سے نکل جانا وہ غلط ہے. ایک سوال لے لیں، کیا جے یو آئی بطور پارٹی اس چیز کو تسلیم کرتی ہے کہ واقعی 26 نومبر کو گولیاں چلی تھی؟ کوئی جے یو آئی فے یہاں پہ آ کے وٹنس نہیں کر رہی تھی. ہم نہ کسی بات کے گواہ ہیں اور نہ کسی بات کو ہم ڈینائی کر سکتے ہیں. کہ یہ بات اب عدالتوں میں ہوگی، اور عدالتوں میں جا کے اس گولیوں کو وہ آپ جا کے اسٹیبلش کریں، جس کو بھی ہوگا معاملہ. ہم کو یہ پتہ نہیں ہے کہ 26 مئی کو کیا ہوا، مگر کچھ لوگ آئے تھے، ادھر سے اس کو روکا گیا تھا، کچھ مس ہیپس ہوئے تھے، کچھ لاشیں جو ہے جس میں 2 میرا خیال ہے وہ بلوچستان بھی آئی تھی. بہت شکریہ سر.